اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 81، آیت نمبر 82۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ اب سنیے، جس طرح پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، اسی طرح ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی تھی۔ وہ اپنے آیان سلطنت سمیت تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور جہاں چاہتے مہینوں کی مسافت لمحوں اور ساعتوں میں طے کر کے وہاں پہنچ جاتے۔ ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی۔ بابرکت زمین سے مراد شام کا علاقہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ، جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جو ان کے حکم سے سمندروں میں غوطے لگاتے اور موتی اور جواہر نکال لاتے۔ اسی طرح دیگر عمارتی کام جو آپ چاہتے وہ جنات کرتے تھے۔ تیسری بات، جنوں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا مادہ ہے، اس سے ہم نے سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کی اور وہ ان کے آگے سر تابی کی مجال نہیں رکھتے تھے۔ یہ میں نے مختصر سمجھا دیا۔ تفصیل تو میں نے بکھرے موتی میں بھی لکھی ہے کسی جگہ کہ داؤد علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ کتنے لاکھ سیٹوں والا تھا، جو بھی کچھ لکھا ہے وہ بکھرے موتی میں دیکھ لینا، اور صحیح جو علماء نے لکھی ہے باتیں وہ ریاض تفسیر میں دیکھ لینا۔ خلاصہ کلام یہ کہ باپ اور بیٹے دونوں کو اللہ نے قبول کیا۔ داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے قبول کیا اور سلیمان علیہ السلام کو بھی قبول کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے قبول کیا اور اسماعیل علیہ السلام کو قبول کیا، اسحاق علیہ السلام کو قبول کیا، ذریۃ بعضھا من بعض۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹے دونوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ اللہ کا نظام چلتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے قبول کیا، ساتھ ساتھ میں جو ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو اور آگے بڑھایا، بہت آگے بڑھایا۔ ذریۃ بعضھا من بعض یہ ہے کہ باپ سے بھی اللہ کام لیتا ہے، پھر اولاد سے بھی اللہ کام لیتا ہے۔ وہ ان کے اندر کی خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے۔ ایک جملہ پڑھتے تھے، پڑھیے میرے ساتھ، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ یہ قرآن شریف میں یہ آیت اللہ نے اتاری ہے۔ اس میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر کے ساتھ۔ ہم بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔